اندر ایک سیف الملوک صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گارڈز اور پتہ نہیں اندر جج کے ساتھ بھی ان کو گارڈز کی ضرورت ہے. ہمارے کوئی کئی 100 لوگ باہر کھڑے ہیں اور ان کے لیے یہاں پہ لگتا ہے VIP سینٹر انہی کے ہیں. یہ پورا نظام رتی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے جس قسم کا نظام انصاف دیا جا رہا ہے. جو دینے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا تماشا بنا رہے ہیں, نہ آپ ہیئرنگ کرتے ہیں نہ آپ یہ کیس چلاتے ہیں. اب یہ صرف بیل ہیئرنگ ہو رہی ہے. بیل کے لیے کئی 100 لوگوں کا دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں, ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے تماشا بنا رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کو کیا بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ان کے لیے ایک تماشا ہیں. اور خواتین آئی ہوئی ہیں, ویل چیئر پہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کا تماشا بنایا جا رہا ہے. یہ کب تک ہم یہ سسٹم کو ہم برداشت کریں گے؟ میں کہ ہمیں سارا نظام جو ہے نا اس کو اپنے آپ کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے, ان کو اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور اب خواتین اور مردوں کی الگ الگ ڈیٹس دے دی ہیں انہوں نے, تاکہ کئی یہاں پہ میاں بیوی بھی آ رہے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سارا دن ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور بیل کنفرم نہیں ہوئے گی. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں آج کا. اچھا میڈم, آپ کل FIA پیش ہوئی ہیں, FIA میں کیا تحقیقات ہوئی, کیا آپ کے اوپر الزامات ہیں؟ ہاں, کل کوئی 2 گھنٹے کی تحقیقات ہوئی ہیں. میں خود حیران تھی کہ کس لیے بلایا گیا ہے. انہوں نے جو سوال پوچھے پہلی ہیئرنگ میں, انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہے اسٹیٹ کے خلاف. میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ہیومن رائٹس اپیل ڈال رہی ہیں ملک کے باہر اسٹیٹ کے خلاف. میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ سیدھی سی بات ہے, میں اسٹیٹ سے مجھے یہ سمجھ آئی, پاکستانی لوگ, پاکستانی عوام, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. جو انسان یہاں رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپیل کوئی فائل کروں گی یا فنڈ ریزنگ ہم کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف. شوکت خانم چل رہا ہے, نمل یونیورسٹی چل رہی ہے, اس کے لیے لوگ سارے حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ایک فلاحی ادارے ہیں لوگوں کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے فارنرز کے ساتھ رابطے میں آپ. اب وہ جو فارنرز ہیں ان کا میرے خیال میں مطلب تھا ہمارے پاکستانی جو اوورسیز ہیں. دیکھیں میں آج کل وہ نئے پاکستان کے دہشت گرد ہیں. تو میں نے کہا, اور ان کے ساتھ مل کر آپ یہ پلیز ذرا غور سے سن لیں, فارنرز کے ساتھ مل کر آپ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں فارنرز کے ساتھ. اس کے اوپر میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور میں کیا کہتی؟ اب آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کے سوال ہیں کہ آپ کے لے کے جاتے ہیں. پھر اب انہوں نے ووٹ بھی آپ کا لوٹ لیا ہے, اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی کسی کو, ان کو بھی نہیں شرم آ رہی کہ اوپر اس بھیڑ بکریوں کے اوپر ان کا خیال ہے مسلط کر دیا, اب نہیں چلے گا. ایک دو بچے پوچھے نہیں, ہماری بہن جاتی ہیں ہر جمعرات کو, تو آج ان کی میٹنگ ہوئے گی ان کے ساتھ, اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سائن کر دو کہ تمہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل منظور ہے. تو کہتی وہاں پہ اتنے اکنامکلی اتنے اچھے حالات والے بچے نہیں ہوئے, لیکن وہ بھی سائن نہیں کر رہے کہ ہم ملٹری کورٹ بھی ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے. میڈم, بشرا بی بی کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی تھی اور آپ نے پھر آ کر تفصیل بتائی تھی. تو اب آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے, کیا بشرا بی بی کو واقعی زہر دیا جا رہا ہے وہ, یا وہ شکایات کر رہی ہیں؟ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی خطرے میں نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خطرہ تو ہے, اور اسی لیے ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ میری بہن نے اپیل وہ ڈالی ہے, پٹیشن ڈالی ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے مولد ڈاکٹر عاصم یوسف جو گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں وہ پہلے ان کو چیک کریں, بشرا بی بی کی اگر کمپلین ہے, کہ ہم ان کو 1 ہفتہ پہلے جمعرات کو ملے تھے. آج ہماری ملاقات تھی اور ماشاءاللہ اسی دن یہاں ہمیں کورٹ میں بلا لیتے ہیں. اگر آج کورٹ میں نہ ہوتے تو آج ہماری 12 بجے ان کے ساتھ ملاقات تھی. آج لائر مل رہے ہیں, لائر ان کو ملیں گے, اور وہ جو پٹیشن لگی ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم یوسف کی
اب کورٹ اگر سن لے اور اجازت دے دے تو ہم چاہتے ہیں صرف بشرا بی بی نہیں، عمران خان دونوں کی وہ ڈاکٹر عاصم یوسف خود آ کر باہر ان کو مل کے اسٹیٹمنٹ دے، اور اگر ضرورت پڑے چیک اپ کی، وہ چیک اپ بھی ڈاکٹر عاصم یوسف کی سپرویژن میں ہوگا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ عمران خان بناتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان چھوڑیں جو پاکستان کی عوام ہے جن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ بات ساری یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کریں، پیپلز پارٹی نے آفر کی، ہم نے کہا پہلے جو چوری کی ہوئی سیٹیں وہ واپس کر دیں۔ ہم نے تو کہا ہے، ہم نے عمران خان نے ہمیں نہیں، ہم نے عمران خان کو کہا ہے، میں نے کہا اگر نون لیگ جو کم سے کم 60 سیٹیں پی ٹی آئی کی لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پیپلز پارٹی نے 10 لی ہوئی ہیں، ایم کیو ایم نے 18 لی ہوئی ہیں۔ آپ یہ سوچیں انہوں نے ساروں نے ڈاکہ اتنا بڑا ڈالا ہے، ان کو کہیں کہ اگر ساری سیٹیں واپس کر دیں، ساری سیٹیں واپس کر دیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہی ہے ایک طریقہ بیٹھنے کا۔ میری مریم نواز اپنا شوق پورا کر لیں، ان کا یہی زندگی کا خواب تھا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کی سیٹیں چوری کر کے جب بیٹھے گی، اپنی بھی سیٹ نہیں وہ جیتی ہوئی۔ آپ ہمیں یہاں پوچھ لیں، ہمارا زمان پاک کا حلقہ ہے وہ جو مریم نواز جہاں سے کھڑی ہوئی ہیں، آپ ذرا وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں۔ مجھے تو میں اگر مریم نواز کی جاؤں تو شرم سے میں اپنا شکل نہ کسی کو دکھا سکوں کہ ڈاکہ ڈال کے لوگوں کا ووٹ چوری کر کے میں یہاں بیٹھوں گی۔ اتنا شوق اور جنون ہے کہ شرمندگی بھی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ میڈم ایک آخری سوال ہے، لاسٹ سوال آپ سے، ملک اس ٹائم یہ متحمل نہیں ہے، عوام پریشان ہے، خان صاحب دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، افراتفری نارکی پھیلی ہے، خان صاحب کے پاس کیا فارمولہ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے تو کوئی اناکی نہیں دیکھی، میں نے تو یہاں پہ جہاں ہم گئے ہیں نا، ہم نے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہے، میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، نہ افراتفری دیکھی ہے، نہ مایوسی دیکھی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔ اس باری پہلی 8 فروری کو لوگ جیتے ہیں۔ اب آپ ان سے چوری کرو، ڈاکے ڈالو، ان کو تو لوگوں کو پتہ ہی۔ ہمیں کسی نے کہا، ہم یہاں کہیں کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی انہوں نے پہلے کون سا ہمارے پیسے نہیں چوری کیے، تو ووٹ کہ ہمارا ووٹ چوری کرنے کی کوشش کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب کو پتہ ہم جیت گئے ہیں۔ یہ بتا دیجیے کیونکہ آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوتی رہتی ہے، موجودہ انتخابات میں پوزیشن جو ہے بالکل چینج ہو کے سامنے آئی ہے، تو ان حالات میں کیا عمران خان صاحب سے کوئی مستقل حلقے طاقتور حلقے جو ہیں انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ان کو کوئی باہر لایا جائے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کی بات؟ ایک میں آپ سے بات کروں، طاقتور حلقہ وہ ہے جس نے ووٹ ڈالا ہے۔ طاقتور حلقہ، آپ سارے بات کرتے ہیں طاقتور، پہلے اپنا سوچ کو بدلیں۔ طاقت لوگوں کے پاس جا چکی ہے، طاقت 8 فروری کو لوگوں کو سمجھ آ گئی، طاقت لوگوں کی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہے طاقت لوگوں کی ہے، اور جو عمران خان سنیں گے وہ اپنے لوگوں کی آواز کو سنیں گے، کیونکہ وہ طاقتور حلقہ ہے۔ اچھا میڈم، مریم بی بی کہتی ہے کرپشن میری ریڈ لائن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی ٹی میں آپ کی حکومت آ رہی ہے، آپ سوال کرتے بھی ہنس رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے ہمیں۔ تو کیا آپ جیسے آپ کے ساتھ سیاسی انتقام کا نشانہ آپ کو بنایا گیا، کیا آپ کی حکومت اگر آ جاتی تو آپ بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ڈاکہ ڈالا ہوا، اگر آپ چوری کرو، پہلے آپ پیسے چوری کرو، آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لو، پھر ڈرنا تو ان کو چاہیے۔ دیکھیں یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ دہشت کون کرتا ہے؟ جو خوفزدہ ہوتا ہے۔ دہشت خوفزدہ انسان کرتا ہے، دہشت وہ نہیں کرتا جو جیتا ہوا ہوتا ہے۔ آج تک عمران خان نے کبھی ایک دفعہ کسی پہ بدلہ اتارا ہو، وہ اس چیز میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن مریم نواز بی بی کو مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو اصلی سیٹوں کا ذرائع ہے، جو ایجنسی انہیں دی ہے، اوپر جو انہوں نے لسٹ بھیجی ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 16 سیٹیں نون لیگ کی ہیں اور 1 سیٹ ایم کیو ایم کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بیچارے زبردستی بٹھائے جا رہے ہیں۔
مطلب 16 سیٹوں کے ساتھ آپ ملک کی حکومت کرنے نکلے ہیں. جب عمران خان نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس مورل مینڈیٹ نہیں ہوگا, مورل اتھارٹی نہیں ہوگی, تو جب اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا تو یہ کریں گے کیا؟ جب آپ بیٹھیں گے کیا کریں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ جب یہ حکومت میں بیٹھیں گے لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ 16 سیٹوں کی جماعت ہے.